انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب فیٹف کے بل سے پہلے کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا، وہ جو موٹر وے کے اوپر جو ثانیہ ہوا، میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ریپ ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی، باہر کے معاشروں میں بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے اس میں ان کی بھی زندگی تباہ، ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں۔ اور میں تو خاص طور پہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ٹیئر اس کے اوپر کام کریں۔ نمبر 1 تو پولیسنگ، رجسٹریشن، ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سیکس آفینڈرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے، ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس آفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد، اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا، اور یہ تو رپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم۔ بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان رپورٹڈ ہے، اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر رپورٹ ہوتا ہے۔ چائلڈ ابیوز میں بھی جدھر بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں، بچے بھی اور جو خواتین بھی۔ تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی، لیجسلیشن کی، جس میں عبرتناک سزا ہو، خوف زدہ ہو لوگ، یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہے۔ سو انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو حال اگر ہم پکڑ بھی لیں اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ کے دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے، اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف وٹنس کی، کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں، تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسو ایک لیجسلیشن لے کے آئیں گے۔ دوسرا جی، میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسلیشن اور یہ جو کہانی چلی ہے، میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، یہ جدھر جا بھی رہی ہے ہماری، یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ، دیکھیں جی، فیٹف کا ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم فیٹف کے گرے کے اندر آئے، گرے لسٹ کے اندر، یہ ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے، اور سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں،
ہماری فائنینس، ہم باہر کے فائنینس سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے، اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابلم فورن ایکسچینج ریزروز تھے، فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہوں جو ہمارے تھے آج سے 2 سال پہلے، اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر، روپے کے اوپر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ساری امپورٹس مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر تیل، جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی، جتنی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری انپٹس انڈسٹری کے لیے، یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول، ڈیزل، بجلی، یہ جب سب مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی، تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے۔ تو ایک قوم نکل رہی ہے، شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووڈ میں سے پاکستان نکلا، کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے، کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے، اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی 24% ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووڈ کی وجہ سے۔ تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے، تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری اکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے۔ تو اللہ کا کرم ہے ان حالات سے نکلے، آج ہماری اکانومی پک کر رہی ہے، اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے، WHO پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ میں کس طرح آپ نکلے ہیں۔ میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی، ہمیں شکریہ ادا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ، کیونکہ ان کو فکر ہو، دیکھیں نا، ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں، رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے، اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں VIP کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے، اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو، جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں، تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہیں، کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی۔ لیکن میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا، جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں، سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے۔ آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا، کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا، اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا، 250 پہ 300 پہ ڈالر جائے گا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے کہ ہم روپے کو سپورٹ کر سکیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گورنمنٹ نے کووڈ سے، بلکہ میں نے تو ان کی کئی تقریریں سنی تھی، مجھے مثال دی جا رہی تھی نریندر مودی کو دیکھو اس نے کیسے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ مجھے یعنی جس طرح کی تنقید، کسی نے کہا FIR کاٹ دو، کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر FIR کاٹ دو، تو وہ کرتے اتنی، یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نیگوسیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ فیٹف کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا اور کئی خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جانا، یہ تو پاکستان کا ایشو ہے۔ لیکن
जो भी निगोशिएट कर रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह की निगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जो पाकिस्तान की बेहतरी है उसके ऊपर इनका कोई फिक्र नहीं। इनको अपने जाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने हर किस्म की हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। यानी इन्होंने समझा कि जी इतना खौफजदा होंगे कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। इन्होंने 38 शिकें थी जो हैं नैब के कानून में, उसमें से 34 में इन्होंने अमेंडमेंट्स का हमारे सामने रख दी। यानी 34 नैब के एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं अपनी कौम को, क्योंकि अपनी मेंबर्स भी मेरे बैठे हैं, कौम भी, उनको बड़ा जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। अपने दौर में किए गई अपनी कारकर्दगी के हवाले से उनका कहना था कि उम्मीद थी कि अपोजिशन आज उनकी कारकर्दगी पर कदर तारीफ करेगी, लेकिन अपोजिशन ने हंगामा मचा रखा। साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उनका यह कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि पेंडेमिक से, कोविड-19 से बहुत हद तक कमी वाक़या हुई है पाकिस्तान में। साथ उनका ये कहना था कि जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हमें विरासत में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में होना ही मिला है, और ब्लैक लिस्ट अगर हो गया पाकिस्तान तो सारा दबाव रुपए पे पड़ेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। उनका ये कहना था कि अल्लाह का ख़ास करम है कि हम कोरोना की सूरत हाल से बाहर निकल आए हैं। अपनी कारकर्दगी के हवाले से, अल्लाह के ख़ास करम के हवाले से को ये कहना था कि WHO बता रही है दुनिया को कि पाकिस्तान की कोविड-19 के हवाले से जो कारकर्दगी है उससे WHO मुतमईन है। पाकिस्तान का ये कहना था कि फैटफ वाला मामला हमें विरासत में मिला है। इससे कबल आपको बताते चलें कि असम्बली का इस वक्त जॉइंट सेशन जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास जारी है। मुश्तरका इजलास में न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत बड़ी तादाद में हुकूमती और अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट शरीक हुए थे। तमाम पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी और खुर्शीद शाह इजलास में शरीक नहीं हो सके थे। इस सिलसिले में पेश किए गए बिलों से मुतल्लिक आपको बताएं, मतरूका वफ़ इमलाक बिल 2020 पेश किया गया। मुशीर पार्लियामेंट अमूर बाबर ऐवान ने मतरूका वफ़ इमलाक बिल मंजूरी के लिए पेश किया। जी प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग, सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज़ तरीके से बनाते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नज़र आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं बाहर, लंदन में। बल्कि अभी मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। ये एक ऐसा बड़ा अजाब है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब होती जा रही है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अंदाजा लगाया जाता है कि 1000 अरब डॉलर
غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے. اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر. اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے, کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں, آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں. وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لیے نوکریاں مل جاتی ہیں اور وہ ادھر امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فورن ایکسچینج ریزروز بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس ملک میں ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں. یہ جو ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا, یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا, جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی سے منگوا لی اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوسچنز آج کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں. یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا. اور اس ملک میں جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, جو میں کہہ بیٹھا ہوں, جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے, غربت بڑھتی ہے. تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو, کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے. اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے. اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے, ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا. اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا, یہ سارا ادھر تک پہنچے. اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آج آئے اور آپ کا جو جذبہ, اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں, فیٹف کے لیے نہیں, منی لانڈرنگ کے لیے. منی لانڈرنگ اس ملک کو, اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ, یہ دیکھ لیں کہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے نہ پڑتا IMF سے, کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے. اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ, جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں, وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی. کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں, کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے. انہوں نے مجھے عدالت میں, جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ جب عدالت میں مجھے لے کے گئے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا, لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا. تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے. تو اسپیکر صاحب, اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, ایکسپورٹس مین تھا, میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں, میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے, یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک, کیونکہ میں لنڈن, میری بڑی زندگی گزری ہے, 1 ہائیڈ پارک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے. مے فیئر لنڈن, مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن, اور مے فیئر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز, کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دے کہ پیسہ باہر کدھر گیا. دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہیں, اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے. ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں, وہ 2 چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا, وہ جو نیب چیئرمین تھا, انہوں نے کیسز ان کے بند کیے. ہدایبہ پیپر مل اوپن اینڈ شٹ کیس تھا,
اس کے اوپر اسحاق ڈار کی باقاعدہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس نے بینک اکاؤنٹس دیے ہیں کہ جدھر جدھر یہاں سے پیسہ باہر گیا، نام دیے ہوئے ہیں اس نے، اوپن اینڈ شٹ کیس، ان کا اپنا آدمی نیب میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ آگے پروسیڈ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ جو 10 سال کے اندر 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا، 10 سالوں میں پہنچ گیا 30,000 ارب. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، جو ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال، اس کا آدھا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک کدھر سے چلاتے؟ پھر ہمیں کہتے جی آپ قرضے لے رہے ہیں. اگر ہم قرضے نہ لیں تو ہم ملک کیسے چلائیں؟ آدھا تو جو پیسہ اکٹھا کیا ان کی قرضوں کی قسطوں پہ چلا گیا. اب جو ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کلیکشن ہوئی، پھر ہمارا 1,000 ارب کم ہوا، تو 4,000 ارب اب جو اکٹھا کیا یہ سیکنڈ ایئر میں، اس میں سے 2,600 ارب وہ چلا جائے گا قرضوں کی قسطوں دینے پہ. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں اس ملک کو بوجھ ڈال دیا، اس کا ملک کا جو قرضہ ہے وہ 4 گنا زیادہ بڑھا دیا، اور آپ جب بات کریں کرپشن کی تو کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک میل ادھر کر رہے ہیں، کبھی پہلے انہوں نے بلیک میل اس پہ پہلے ہمیں کہا جی پہلے دن سے شروع کر دیا کہ جناب ہم مانتے ہی نہیں الیکشن کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ کھولیں جو آپ چاہتے ہیں، بتائیں ہمیں کون سی. اس کے بعد بات ہی نہیں کی. اسمبلی نہ چلنے دیں، تقریر نہ کرنے دیں. یہ تو آج وہ ہے نہیں تو میں تقریر کر رہا ہوں، نہیں تو تقریر نہیں کرنے دیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کا. دیکھیں نا، اگر جو اسمبلی کا سب سے بڑا کام ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی حفاظت کرنا، تو کیا یہ پبلک کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے. جو پاکستان کا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچا لیں. کیسے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے جب ایک ملک کے جو بڑے بڑے جن لوگوں کے پاس اتنا، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اسپیکر صاحب میں نے تو ان کو سب کو دیکھا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. مجھے تو پتہ ہے یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کو دیکھیں، اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا اتنا پیسہ؟ اور جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی. اسپیکر صاحب میں آخر میں اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں، آپ نے جو بھی، ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہمارے سے کہیں ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں. میں آخر میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو پی ایم ڈی سی کا بل پاس کیا یہ بہت ضروری تھا. اسپیکر صاحب بدقسمتی سے ہماری جو میڈیکل کالجز اور ہمارے جو ڈینٹسٹری ان کے کالجز کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتی جا رہی تھی. اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق ہم ان کی سٹینڈرڈز ریز کریں. اور یہ جو بل تھا یہ کوشش تو کر رہے تھے 1.5 سال سے. میں پھر سے ہاؤس کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بل پاس کیا، اور انشاءاللہ اس سے ہمارے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کی سٹینڈرڈ بہت شکریہ. میں بھی تمام ہاؤس کو بہت بڑا مبارکباد دیتی ہوں کیونکہ آج ہم نے تاریخی قانون سازی کی ہے. آپ سب کو بہت مبارک ہو کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ جو قانون سازی ملک و قوم کے بہتر مفاد میں تھی آج وہ ہو گئی ہے. جی آرڈر ان ایکسرسائز آف پاورز. مشترکہ اجلاس ثانی تھا جس میں وزیراعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے متعلق جو خدشہ تھا درست ثابت ہوا.